स्टूडेंट्स, आज हम लोग सबक का 12वां सबक पढ़ने जा रहे हैं और सबक का उन्वान है आदमी की कहानी। इस सबक को लिखा है प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब ने, जिनकी पैदाइश 1902 में हुई और इंतकाल 1985 में हुई। तो आइए सबसे पहले इनके बारे में मुख्तसर तारुफ हम पढ़ते हैं। और अक्सर राइटर्स के बारे में सवालात आ जाते हैं तो हमें इनके बारे में जानना ज़रूरी है। प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब लखनऊ में पैदा हुए। उनकी इब्तदाई तालीम घर पर हुई। 1918 में सीनियर कैम्ब्रिज का इम्तहान पास किया। 1919 में वकालत की तालीम हासिल करने के लिए इंग्लैंड गए। 1922 में बीए ऑनर्स पास किया। लंदन में उन्होंने फ्रांसीसी लातीनी सीखी और वहाँ से बर्लिन गए और जर्मनी ज़ुबान में भी कमाल हासिल किया। वतन वापस के बाद जामिया मिलिया इस्लामिया में उस्ताद मुकर्रर हुए। 1948 में यानी 47 आज़ाद हुआ, 48 में उन्होंने शेखुल जामिया की ज़िम्मेदारी संभाली। शेखुल जामिया जिस तरह स्कूल में प्रिंसिपल होते हैं सबसे बड़े, इसी तरह यूनिवर्सिटी में जो सबसे बड़ा ओहदा होता है वो शेखुल जामिया, जिसे अंग्रेज़ी में वाइस चांसलर कहते हैं, उसका ओहदा जिम्मेदारी उन्होंने संभाली। और वहीं से उसी ओहदे से सुबकदोश हुए, यानी वहीं से रिटायर्ड हुए। उन्हें कुतुब बीनी यानी किताब लिखना, फ़न तामीर, संग तराशी, मुजस्समा साजी, मसव्विरी, मौसीकी और बागबानी से दिलचस्पी थी। इल्मी मैदान में तारीख़ निगारी उनका पसंदीदा मौजू था, यानी हिस्ट्री से उनको बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी। दुनिया की कहानी 1931 में लिखी, किताब का नाम है। तारीख़ फ़लसफ़ा हयात 1936 में लिखा। तारीख़ तमद्दुन हिंद 1957 में। और रूसी अदब की तारीख़ 2 जिल्दें 2 वॉल्यूम में 1960 में लिखा। उनकी मशहूर तसानीफ़ हैं, यानी किताबों के नाम हैं। प्रोफेसर मुजीब को अदब से भी गहरी दिलचस्पी थी। उन्होंने ड्रामे भी लिखे, ख़ुसूसी तवज्जो दी और 8 ड्रामे लिखे। उनमें से ड्रामों का नाम है खेती, अंजाम, खाना जंगी और आजमाइश। जामियात के निसाब में शामिल रहे, यानी ये जो ड्रामे हैं उनके जामिया के कोर्स में शामिल हैं। बच्चों के लिए एक ड्रामा आओ ड्रामा करें भी लिखा। उन्होंने अफसाने भी लिखे, जिनमें कीमियागर, बागी, चिराग राह, अंधेरा और पत्थर मकबूल हुए। वो एक कामयाब मुतरजम यानी ट्रांसलेटर थे। उनकी कौमी, इल्मी और अदबी खिदमात के एतराफ़ में हुकूमत हिंद ने उन्हें पद्म भूषण का खिताब दिया, यानी हिंदुस्तान में अदबी लोगों को जो अवार्ड मिलते हैं उनको पद्म भूषण का अवार्ड दिया गया। अब आइए हम देखते हैं कि सबक के अंदर क्या है और सबक में क्या उन्होंने लिखा है। सबक का उन्वान जैसे कि दिया हुआ है, आदमी की कहानी। आज कल के आलिम कहते हैं कि हमारी दुनिया पहले आग का एक गोला थी। इस आग का नहीं जो हमारे घरों में जलती है, ये एक और ही आग थी जो बिन जलाए जली और बिन बुझाए बुझ गई। शायद वो चीज़ थी जिसे हम बिजली कहते हैं, लेकिन कभी न कभी दुनिया आग का गोला ज़रूर, क्योंकि हमें ऐसे ही लाखों करोड़ों आग के गोले आसमानों में चक्कर खाते दिखाई देते हैं। और हमारी ज़मीन पर अब भी आतिशफ़िशां, यानी जो ज़मीन से जो आग निकलते हैं पहाड़ों में से, पहाड़ जब चाहते हैं दहकती आग उगल देते हैं, या ज़मीन के अंदर से खौलते पानी के चश्मे फूट निकलते हैं। और दूसरे आग के गोले जो दुनिया से बहुत बड़े, बहुत ज़्यादा पुराने हैं, अब तक आग ही आग हैं। दुनिया में ये आग, पानी और ज़मीन क्यों बन गई,
یہ ہمیں نہیں معلوم، بس ہماری قسمت میں کچھ یہی لکھا تھا۔ ہاں تو پھر ایک وقت آیا جب دنیا سرد پڑ گئی، بھاپ اور دوسری گیسیں پانی ہو گئیں، جو زیادہ ٹھوس حصہ تھا وہ چٹان بن گیا۔ اور یہ سب ہوا کب؟ آج کل کے عالم زمین کی ساخت سے، چٹانوں اور دھاتوں سے کچھ حساب لگاتے ہیں، لیکن یہ حساب سنگ 10 سنگ برس کے بھی آگے نکل جاتا ہے، یعنی گنتی کی لامحدود، یعنی گنتی سے بھی آگے، 10 سنگ برس سے بھی آگے نکل جاتا ہے۔ یہ بیچارے آدمی کی کھوپڑی میں سائنس کا حساب نہیں سما سکتا۔ دنیا جب سرد پڑ گئی تو کہیں سے سمندر کی تہہ میں زندگی کا بیج پہنچ گیا، وہاں پھوٹا اور پھولا لاکھوں کروڑوں برس کی طرح کے بھیس بدلے، آہستہ آہستہ، یعنی وہی لاکھوں کروڑوں برس میں اس نے پودوں، کیڑوں کی صورت میں خشکی کی طرف قدم بڑھایا، پانی کے بغیر یعنی سانس لے کر زندہ رہنے کی صلاحیت پیدا کی، پودے اونچے ہونے لگے اور سر اٹھا کر آسمان کی طرف لپکے، جو کیڑے تھے وہ مچھلی بن کر تیرے، اتھلے پانی میں پاؤں کے بل چلے، خشک زمین پر رینگنا شروع کیا اور ہوا میں پرندے بن کر اڑے، چوپایوں کا روپ لے کر دوڑنے لگے۔ کہتے ہیں کہ اتھلے پانی اور خشکی میں زندگی نے جو یہ ابتدائی شکلیں پائی ہیں وہ بڑی بھیانک تھی۔ 40 فٹ لمبے مگرمچھ، 20 ہاتھ اونچے ہاتھی، کسی جانور کی گردن اتنی لمبی کہ ہوا میں اڑتے پرندوں کو پکڑ لیں، کسی کا منہ دم کے سرے تک 100 فٹ سے زیادہ لمبا ہوگا۔ ان جانوروں کو جو نام دیے گئے وہ بھی ایسے بھیانک ہیں، پرنٹوسورس، ایکتھوسورس، میکسلوسورس وغیرہ ہیں، لیکن دنیا کو شاید اپنی یہ اولاد پسند نہ تھی، یا یہ جانور بڑھتے بڑھتے اتنے بے ڈول ہو گئے کہ زندہ رہنا دشوار ہو گیا۔ بہرحال وہ غائب ہو گئے، جب تک آج کل کے سائنسدانوں کو ان کی ہڈیاں نہیں ملیں۔ کسی کو پتہ بھی نہ تھا کہ یہ ایک زمانے میں ایسے دیو اور اژدہے ہماری دنیا میں آباد تھے۔ خشکی پر ان بڑے جانوروں کے بعد جو نئے نمونے نظر آئے وہ ایسے ہی ڈراؤنے، مگر ان میں آج کل کے جانوروں کی یہ صفت تھی، وہ اپنے بچوں کو شروع میں دودھ پلا کر پالتے تھے۔ ایسے جانور پہلی قسم کے جانوروں سے زیادہ سخت جان نکلے اور دنیا کی مصیبتوں کو جھیل لے گئے۔ پھر بھی ان کی بہت سی قسمیں مر مٹی، جو باقی بچی ان کی بھی جسموں میں ایسی تبدیلیاں ہوتی رہیں کہ وہ موسم کی سختیوں کو اچھی طرح برداشت کر سکے اور دوسرے جانوروں سے اپنی جان بچا سکے۔ اس طرح ترقی کرتے کرتے جانوروں کی ایک قسم نے ایسی شکل پائی جو آدمی کی شکل سے کچھ ملتی ہوئی ہیں۔ ان جانوروں کی اس قسم کو آسانی سے بن مانوس کہہ سکتے ہیں۔ ان بن مانوسوں نے 4 پیروں کی جگہ 2 پیروں سے چلنا سیکھا، اگلے 2 پیروں سے پکڑنے، اٹھانے اور پھینکنے کا کام لینے لگے۔ قدرت نے ان کی مدد کی اور ان کے اگلے 2 پیروں پنجوں کی طرح ہو گئے۔ ان کی زبان بھی کچھ گھل گئی اور دوسرے جانوروں سے بہت زیادہ ہوشیار ہو گئے۔ یہ سب ہزاروں برس میں ہوا۔ کہتے ہیں کہ دنیا کی آب و ہوا بدلی، ایسی ٹھنڈی پڑی کہ ان کے بہت سا حصہ برفستان برف والا ہو گیا۔ برف کے کھسکنے، پھسلنے، پہاڑوں نے سب کچھ اپنے تلے رون ڈالا۔ پھر گرمی آہستہ آہستہ بڑھی، برفستان پگھل کر سمندر ہو گئے، زندگی بھر ابھری پھیلی۔ اس طرح 4 مرتبہ ہوا۔ اس وقت زمین میں کئی 100 گز نیچے تک
ہمیں جو کچھ ملتا ہے وہ انہی گرمی اور سردی کے پھیلنوں کی داستان سناتا ہے۔ اس زمانے میں کچھ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بن مانوسوں کا برا حال ہوا ہوگا۔ ان میں سے بعض کی ایک دو ہڈیاں برف کے نیچے جانوروں کی ہڈیوں کے ساتھ دفن ہو گئیں اور اب زمین کے اندر بہت دور پڑے ہیں، جس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کروڑ یا لاکھ برس پہلے آباد تھے۔ ان کے زمانے میں زمین کی کیا صورت تھی، لیکن انہوں نے ان دوران میں شاید دو چار باتیں سیکھنی تھی جو بہت کام کی تھی۔ کہیں جنگلوں کے جلنے دیکھ کر انہیں پتہ لگا لیا تھا کہ آگ کیسے جلاتے ہیں، پھر وہ اپنے کھوہوں اور غاروں میں آگ جلا کر تاپتے لگے، اور ان میں جانوروں کا گوشت شاید چند پھلوں اور چیزوں کو بھوننے لگے۔ وہ پتھر کی گھس کر ان سے پھونکتے، چھیلتے اور کاٹنے بھی لگے، اور اس نے ان کی زندگی کو کچھ آسان کر دیا۔ آج کل کا عالم بتاتا ہے کہ ہم انہی بن مانوسوں کی اولاد ہیں۔ جیسے جانور ترقی کرتے کرتے بن مانوس ہوئے تھے، ویسے ہی بن مانوس آدمی ہو گئے۔ لیکن آج کل کا علم بن مانوسوں کو کسی ایک قسم سے ہمارا رشتہ جوڑتا ہے تو ہم سب ایک ہی تھیلی کے چٹے پٹے، لیکن ہم جس خاص نمونے پر بنے ہیں ان کی پہلی مثالیں ابھی تک نہیں ملی۔ تو یہ تھا سبق آدمی کی کہانی۔ ان سبق پر بہت سارے سوالات بن سکتے ہیں، اور بقیہ سوالات ہم نیکسٹ لیسن میں انشاءاللہ کریں۔ اوکے۔